ایک دفعہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے گلی میں، اور مسجد کے راستے میں جب جاتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت ملی. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورت کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی. تو بوڑھی عورت پریشان، یا رسول اللہ. کچھ ٹائم کے بعد تو بوڑھی عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں پھر بھی جنت میں نہیں جاؤں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قرآن پڑھتی ہو، قرآن کو سمجھتی تو نہیں. قرآن کے اندر نہیں کہا گیا کہ بوڑھی عورتیں جوان ہو کے جنت میں جائیں گی. Green, 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 green. You know what it means? Dude, it's all green. Look at that. All green. Everything is green here. As you can see behind me, everything is green. ایک چیز نوٹ کرنے والی، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو درخت ہوتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ گرین کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب درختوں کے پودوں کے کلر چینج بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ نوٹ کیا ان کے زیادہ تر جو کلر ہوتے ہیں نا وہ گرین کیوں ہوتا ہے ان کا کلر؟ جسٹ لیٹ می نو اینڈ کمنٹ ڈاؤن بلو. یہ والا درخت اور پھر یہ والا درخت جو کہ آپ کو بھی صحیح سے نہیں دکھے گا کیونکہ وہاں سے سورج آ رہا ہے، صبح کا ٹائم ہے. یہ والا درخت ہو گیا. یہ سارے درخت یہاں سے یہ پوری جو لائن آپ کو وہ اینڈ تک نظر آ رہی ہوگی، یہ سارے درخت جو ہیں یہ ایسے درخت ہیں. ایک منٹ میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. یہ والا درخت جو یہ آپ کو اس کی نظر آ رہا ہوگا یہاں سے، یہ اوپر جا رہا ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے. یہ والا جب فرسٹ ٹائم میں اس جگہ پہ آیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ پتے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، گرین چیزیں نہیں ہوتی، یہ گرین پتے نہیں ہوتے تھے اس کے اوپر. اور ایک یہ والا درخت، یہ بھی شاید آپ کو صحیح سے نہ دکھے، یہ والا یہ ایسے تھے، ان کے اوپر پتے نہیں تھے. یہ والا بالکل یہ والا درخت ایسا ہے کہ جب سب سے کوئی 4-5 سال پہلے، میں تقریباً 4-5 سال پہلے یہاں پر آیا تھا تو میں صرف یہیں پہ آ کے رک جاتا تھا. یہ میڈیٹیشن کے لیے بہت ہی پیاری جگہ ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو ویو دکھاتا ہوں. یہ ساری جو ہے نا اسموگ ہے، پتہ نہیں فوگ ہے کچھ تو ہے، تو ذرا سا یہ سین چیک کریں آپ ذرا. یہ درخت ایسے تھے جن کے اوپر نا پتے نہیں تھے اس وقت. تو میں جب ڈپریشن بندہ نا، بعض دفعہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں لائف کے اندر، تو بعض دفعہ کیا جب ڈپریس ہوتا تو میں ویسے بھی صبح کو واک کے لیے یہاں پہ آتا تھا. تو میں نے ان درختوں سے بات کرنا شروع کر دی. ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے تو ڈپریشن سے ریلیٹڈ ویسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں کہیں اور چلتے ہیں ڈپریشن سے ریلیٹڈ بات کرنے کے لیے. آپ کیا لگتا ہے؟ چلیں؟ اوکے، جسٹ فلپ دا فنگر، اوکے لائک دس. اوکے، سورج کی روشنی بہت زیادہ آ گئی ہے، ہم ایسے یہاں پہ کھڑے تھے، یہ ادھر، ٹھیک ہے؟ ابھی تیار ہوں. پہلے تمہیں یہ بتایا نا کہ کس بات کا ڈپریشن ہے. آپ کو پہلے وجہ ڈھونڈیں کہ ڈپریشن ہے کس چیز کا. جب آپ اپنی بات کی جو دیکھیں، آج کل لائف میں بہت ساری پریشانی ہوتی ہیں. کسی کو جاب کے مسئلے چل رہے ہیں، کسی کے گھر میں انکم کا ایشو چل رہا ہے. نارملی یہ چلتا ہے کہ انکم کے ایشو ہوتے ہیں، جابس کے ایشو ہوتے ہیں. جو ینگ جنریشن ہے وہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں آٹومیٹکلی جب وہ اتنی محنت کرتے ہیں، جب محنت کے بعد ان کو جو ہے سکسیس نہیں ملتی. تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ڈپریشن کی. اب یہاں پر بات آتی ہے ہمارے دماغ کی کہ ہم ڈپریشن کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. ہم سوچتے کس طرح سے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس کا حل نکالتے ہیں. اب حل نکل آئے تو ٹھیک ہے، نہیں نکلتا تو ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اب جو اس چیز کو اچھے سے نہیں سمجھ پاتے، جو لوگ ڈپریشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈپریشن کو حل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں یا ڈپریشن کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو جو یہ نہیں سمجھ پاتے تو وہ پھر ڈپریشن کے مریض بنتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھ، دنیا کے کام جب ہم سے نہیں ہوتے نا، ہم دنیا کے کاموں کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں. راتوں کو ہو سکتا ہے کہ راتوں کو نیند نہ آ رہی ہو کہ یار فلاں کام ہے ہمارا رک گیا ہے، فلاں چیزیں رک گئی ہے. ان میں ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. کس لیے؟ دنیا کے کاموں کی وجہ سے. ہم نے ایک دن نماز نہیں پڑھی، اگر ایک دن میں ہم نے 3 نمازیں پڑھی، 2 نمازیں چھوڑ دی ہیں. اگر کسی دن دن میں ہم نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں تو کسی کو اپنی باتوں سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا برا ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ہماری پورے دن میں ہم بہت سارے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری باتوں کی وجہ سے کوئی ہرٹ ہو گیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ہماری باتوں سے ہرٹ ہے، یا ہم نے آج کے دن کسی کو ناراض کیا ہے.
ہم نے آج کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولا اور ہم نے آج جھوٹ بول دیا اور ہم رات کو سکون سو جاتے ہیں، اگر دنیا کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں سکون مل جاتا ہے کہ ہمارے دنیا کام ٹھیک ہو رہے ہیں. مگر ہم اللہ تعالیٰ کے کام جو اسلامی کام ہے، جو ہمیں آخرت میں کام دیں گے، وہ اگر ہم ان کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے اور ہم پھر رات کو سکون سے ہو رہے تو ان کا ہمیں ڈپریشن کے مریض ہم نہیں بنتے. ہونا تو ایسا چاہیے کہ اگر آپ نے آج 5 نمازیں ٹوٹل اور ہم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، مگر 5 نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے جس میں ہم نے جس میں وہ نماز صحیح نہیں پڑھی، ہمیں اس میں ہمارا جو دھیان تھا، ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ نماز میں تھا ہی نہیں، ہم نے وہ فیلنگ ہی محسوس نہیں کی جو کہ ایک نماز پڑھنے کے وقت ایک مومن کی ہوتی ہے، تو وہ چیز ہم نے محسوس نہیں کی، اس کی ٹینشن نہیں ہوگی. ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر آپ نے آج 2 نمازیں نہیں پڑھی، چھوٹ گئی ہیں، تو آپ کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک آپ قضا نہ پڑھ لیں، کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں. آپ نے آج جھوٹ بولا تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے، ٹینشن ہو جائے کہ یار میں نے آج جھوٹ بولا، میرے نبی نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولا، ہم نے جھوٹ بول دیا میں نے آج. یہ اس طرح کی پریشانی ہونی چاہیے. پریشانی تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دے دیا اور آپ کے دماغ میں ٹینشن اور پریشانی ہو کہ میں نے دھوکہ دے دیا، میں نے غلطی کیا، میرے نبی نے کہا کہ دھوکہ نہیں دینا. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے اگر ایسا ہو، لازمی نہیں کہ ایسا ہو، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو جاتا ہے، ہم بلا وجہ دنیا کی چیزوں میں ٹینشن کے مریض بن جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. جب ایک دفعہ آپ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے دماغ کے اوپر کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں. اگر ہماری پازیٹیو سوچ ہے، دیکھیں لائف ہے، لائف گزارنی ہے تو پریشانیاں مشکلات تو آئیں گی. اب جو اپنی ان پریشانیوں کو، مشکلات کو ٹھیک سے ڈیل کر پاتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے آگے، وہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے، اپنے مسئلے مسائل کو حل کر لیتا ہے. اب جس کی سوچ صرف جو ہے وہ ایسی ہو کہ چیزوں کو مزید کمپلیکیٹڈ کر دے، وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پا رہا اس چیز میں، تو وہ ڈپریشن میں مریض بنتا چلا جاتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا. جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے. اس کی صرف ایک ہی چیز ہے. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک سیکرٹ شیئر کرتا ہوں میں اپنا. میں نے کبھی بھی مدرسے میں قرآن نہیں پڑھا. میں نے کبھی بھی میں نے تو کوئی تقریباً 8 یا پتہ نہیں 9 جو پارے ہیں وہ میں نے مدرسے کے اندر پڑھے ہیں. باقی میں نے جو بھی پڑھا قرآن خود سے پڑھا، مطلب خود سے سیکھا. مجھے پتہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے اور میں نے پورا قرآن نہیں پڑھا، تو میں اس کو مختلف طریقے سے میں اپنے بھائی سے پوچھ لیا کبھی، یا یوٹیوب پہ مولوی حضرات کی ویڈیوز ہوتی ہیں، وہاں سے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی پارا آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے اس کو سن لیں. تو مطلب میں نے اس طرح اس کو پڑھا. پھر میں نے 2019 میں ٹرانسلیشن کمپلیٹ کی قرآن پاک کی، پورے قرآن پاک کی میں نے الحمدللہ 2019 میں ٹرانسلیشن کمپلیٹ کی. ابھی بھی 2020 میں بھی جاری ہے، کچھ چند ایک میرے خیال میں پارے رہ گئے ہیں. تو بہرحال یہ سیکرٹ تھا. اب میں بتاتا ہوں کہ میں آپ سے یہ بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں اس انگزائٹی سے، ڈپریشن والی چیزوں سے گزر چکا ہوں، اور جب تک ہماری لائف ہے نا یہ چیزیں ہم ان کو فیس کرتے رہیں گے. یہ تو کبھی جانے والے نہیں ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ لائف میں ہمیشہ ہم لائف کے اندر ہمیشہ خوش رہیں اور کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، تو پھر وہ ریسٹ ان پیس والی بات ہے کہ بندہ مر ہی جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جب لائف میں زندگی میں رہنا ہے ادھر پریشانیاں تو ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی اور وہ وقت کے ساتھ آتی رہتی ہیں. تو جی میں نے وہ قرآن پڑھا. جب سے میں نے وہ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی ہے اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کو میں نے پڑھا ہے. قرآن تو پہلے ہی پڑھتے تھے عربی میں، جب سے ٹرانسلیشن پڑھی تو قرآن کو سمجھا ہے. جب میں نے قرآن کو سمجھا تو میری لائف کے اندر جتنی بھی پریشانیاں مشکلات آتی ہیں تو میں ان کو صحیح سے ڈیل کر پاتا ہوں. میں سمجھ پاتا ہوں کہ یہ چیزیں عارضی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد خوشی ہے، اور یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو ہمیں ان کو فیس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دینا ہوتا ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو نہیں دینا ہوتا اس کو کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ بات آپ سب جانتے ہیں. ریزن کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دی، ہمیں قرآن دیا، بتایا کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اور ہم نے قرآن مجید کو ہی چھوڑ دیا.